جی کسی مولوی کو جو بہت باتیں کرتے ہیں میرے خلاف، مجھے یہ بتائیں، یہ جس شخص کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ملک غلام تھا، اور یہ جناب 1953 کی جو موومنٹ تھی مرزئیوں کے خلاف، یہ قادیانیوں کے ساتھ مل کے اس نے وہاں کے فرقان فورس اور یہ چودھری ظہور الہی اور یہ چودھری شجاعت وغیرہ کے جو والدین، اس کا جو والد تھا چودھری سردار خان، وہ جو ہیں وہ گنڈے وغیرہ آئے تھے گجرات وغیرہ سے ادھر سے، تو ورائچ اور یہ اس قسم کے، تو انہوں نے جو ہے لاہور کے اندر آ کر مسلمانوں کو قتل بھی کیا تھا، ان کی عورتوں کو بھی اٹھا کے بہت ظلم کیا تھا، اور یہ موچی گیٹ لاہور کا رہنے والا تھا، تو یہاں پر جو ہے ان کی بہت ساری پراپرٹیز تھیں، تو یہ ان بدماشوں کو اکاموڈیٹ جو ہے 1953 کی موومنٹ میں اس کے خاندان نے کیا تھا یا اس نے کیا تھا. تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ فرقان فورس اور قادیانی جماعت کے ساتھ مل کے یہ ایک نمایاں شخصیت تھی پاکستان کے اندر 10,000 مسلمانوں کو شہید کروانے میں. یہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ مولوی جو ہیں یا تو اس تاریخ کو جانتے نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ جانتے ہیں لیکن اللہ کی بجائے حکومت کے خوف کو رکھتے ہوئے یہ سچ بیانی نہیں کرتے. اور کیونکہ یہ ایک انہوں نے دکانداریاں تو سجا رکھی ہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر، لیکن آج تک انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کی جو سب سے بڑی تحریک چلی تھی 1953 میں، جس میں بے شمار شہادتیں ہوئی، اس کے اوپر یہ مکمل طور پہ سکوت کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے مومنٹ ایک مہم چلا رکھی ہے کہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کے شہداء کی ایک شاندار جو ہے وہ بننی چاہیے یادگار، لیکن یہ مولوی تو نہیں کریں گے نا. تو اسی لیے میں اب یہاں موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جناب علی، اس آدمی کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ یہ قادیانیوں کی اس نے بہت حمایت کی اور قادیانیوں کو ایڈجسٹ کیا حکومت کے اندر ہر چیز، اور پھر 53 کی موومنٹ میں قادیانیوں کا پورا ساتھ دیا. یہ تو اس کی شہرت ہے. پرانے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قادیانی تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے قادیانی ہونے کے دستاویزی ثبوت سب سے پہلے اللہ کے فضل سے یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں نے جو چیزیں ہیں فیکٹس نکال کے تو آگے رکھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں ملک غلام کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب علی یہ قادیانی تھا، اور مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر ڈاکٹر اقبال اینٹی قادیانی ہوتا تو پاکستان کا فنانس منسٹر 1953 میں وہ یہ حرام زادہ جو ہے ملک غلام تھا، اور جناب اس نے پاکستان کے اندر جو ہے اقبال اکیڈمی کے لیے 1,00,000 روپیہ اسٹیٹ آف پاکستان سے بنایا، اور اس کے بعد ایک کھلے قادیانی نے مرزا بشیر کے حکم کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مرزئی جو ہے نا یہ تو باتھ روم میں بھی مرزے کی اپنے خلیفہ کی مرضی سے نہیں جاتے، تو اقبال جو جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی قادیانی تھا، اس کی اکیڈمی بنانے میں وہ کیسے ایک قادیانی جو ہے وہ فنانس کر سکتا ہے؟ پلیز ٹیل می. اوکے، تو یہ حقائق ہیں، ان سب سے آپ نظر چھڑا کے تو جو غلط تاثر دینا چاہ رہے ہیں وہ کبھی بھی دائمی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ نے تصویر اس کی دیکھی، اس کا کریکٹر یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر 53 میں مسلمانوں کو شہید کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، اور یہی شخص جو ہے ڈاکٹر اقبال کی اکیڈمی بنا رہا ہے. سن 1953 کی تحریک کے بعد لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ملک غلام جو ہے وہ قادیانیوں کا طرفدار ہے، لیکن کنفرم کرنا اس کا قادیانی ہونا وہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے میں نے دستاویزی طور پر پہلے تو سنی سنائی کی حد تک تھا، لیکن اب میں نے دستاویزی ثبوت جو ہے وہ بھی کر دیا ہے. یہ دیکھیے ملک غلام احمد صاحب قادیان میں اس کی وہ پوری ہے کہ بھئی وہ 1940 میں جو ہے وہ چودھری محمد
ظفر خان کے گھر میں آ کے اس نے ٹھہرا اور کئی دن وہاں رہا، اور یہ ظاہر ہے کہ صنعت وغیرہ کے کام کرتا تھا. تو یہ اس کا حوالہ بھی میں نے ڈھونڈ کر تو لگایا ہے. تو یہ اب کنفرمیشن ہوگی کہ وہ قادیانی تھا. اور اس کے علاوہ مزید بھی ثبوت ہیں، اور یہ مارک میں نے کیا ہوا ہے گرین کلر میں، دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی ملک غلام محمد صاحب ہیں جو قیام پاکستان کے بعد پہلے مرکزی حکومت کے وزیر خزانہ اور پھر گورنر جنرل کے عہدے پر ممتاز ہوئے. سمجھ گئے ہو مولویو؟ کم اے ہوندے نے تہاڈی ماں دا. الفضل کا یہ تراشا مارچ 1927 کا ہے. اس میں جو ہے وہ جب مرزا محمود لاہور آیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات ملک غلام سے بھی ہوئی. تو اس مرزا نے اس کو بولا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے آپ کی کوئی فیکٹری ہے وہ جا کر دیکھوں. تو اس نے پھر مرزا نے کہا کہ ہاں آپ اور آپ کے رفقا وغیرہ جتنے بھی ہیں اور وہ بھی آئیں. اور وہ ان یعنی مرزا سے اور اس کے اہل خانہ سے بہت محبت رکھتا تھا یہ وہ. تو اس نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، میں جو ہے قصور کے لوگوں کو اس موقع پہ جمع کروں گا اور موقع حاصل ہو جائے گا کہ آپ ان کو تبلیغ کیجئے. یعنی حضور نے منظور فرما لیا. حضور سے مراد یہ وہ مرزا محمود ہے. اور ملک صاحب انتظام کی خاطر قصور چلے گئے. آگے جو ہے وہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہاں گیا اور اس نے تبلیغ وغیرہ ساری کی. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تصاویری ثبوت، دستاویزی ثبوت جو ہیں اس کے قادیانی ہونے کے. اب اگر مولوی یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو غلام محمد کو اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک یا فلاں مسلک کا سمجھتے ہیں، وہ قادیانی نہیں تھا کیونکہ قادیانی لکھا ہوا ہے الفضل میں، لہذا کیونکہ یہ جھوٹ ہے ہم تو نہیں مانیں گے. اے کہو نا ہن تہاڈی ماں دا گشتی دے پترو. تو بات کیا ہے، یہ 1927 کا ہے. یہ لاجک منطق کی بات ہے. اگر کسی نے غلط یہ رپورٹ لکھی ہوئی تھی تو اس حرامزادے کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں الفضل میں یہ لکھا ہوا ہے. 1927 کی بات ہے. یہ جا کے 1950 کی دہائی میں کہیں مردار ہوا ہے. تو یہ کیسی چیز ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب یہ وہاں آیا اور ہم نے جو اس نے جو ہے وہاں پر تبلیغ کا اور یہ سارا کچھ. لیکن مولوی کہہ رہے ہیں جی اسی وہ تو نہیں مانیں گے. تو پھر کہو کہ وہ 1953 میں جو ہزاروں مسلمانوں کی شہادت میں جس کا ہاتھ تھا وہ مرزئی نہیں تھا، کیونکہ اس کا مرزئی ہونا مرزئیوں نے لکھا ہوا ہے. بولو تاڑی مولا. اس میں بھی میں نے جو تراشے لگائے ہیں وہ قادیانیوں سے لیے ہیں، سورس قادیانیوں کا ہے. اب یہ زاہد نعمانی اگر یہ مادر چوت نہیں ہے تو آ کے بتائے کہ نہیں یہ جھوٹ لکھا ہوا، ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اکیڈمی نہیں بنی. بول دے کہ جی 1953 میں جو ہے یہ ملک غلام نے جو ہے وہ ماشاء اللہ نہیں لگایا تھا اور جنرل دوسرے قادیانی جنرل کو نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کو پنج دو، مار دو ان کو. اوکے، کتنا ظلم اس نے کروایا تھا. یہ قادیانیوں کے ریفرنس سے میں نے لیا. بولو کہو کہ نہیں جی ہم یہ مانتے نہیں، 1953 میں کوئی ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ جناب علی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو جناب مسئلہ پھر یہی ہے کہ ہمارے سنیوں نے تو وہ بہت سارے چیزیں جو ہے ڈر کے مارے لکھی نہیں ہیں، بولی نہیں ہیں. اوکے کہ حکومت ہمیں پکڑ نہ لے. 53 کی صحیح تحریک کے اندر کون کون لوگ شامل تھے یہ انہوں نے نہیں لکھا، کیونکہ اس میں فوج، میں بتا رہا ہوں نا کہ فوج نے مارا. اوکے، اور فوج کون سی تھی؟ قادیانی تھی. اور آج کون سی ہے جو افسر طبقہ، وہ بھی قادیانی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں مولوی نہیں بتاتے، میں بتا رہا ہوں جو فیکٹ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں قادیانیوں کے ریفرنس سے اس لیے ان کے سورس سے لگا رہا ہوں کہ قادیانی خود انکار نہ کر سکے. ماں چوت کتی کے بچے ذات دمانی، تیرے پاس صرف ایک ہی بات ہے. اب تو اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو بتا کہ یہ ملک غلام نے جو ہے نا وہ اکیڈمی نہیں بنائی تھی، کیونکہ یہ سورس جو ہے وہ قادیانیوں کا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. اب میں یہی پوچھتا ہوں کہ
کوئی سنی بریلوی جو ہے وہ مولوی مودودی کی اکیڈمی بنائے گا، کسی دیوبندی کی بنائے گا، یا دیوبندی اعلیٰ حضرت کی بنائیں گے؟ نہیں، کیونکہ ان کا تعلق نہیں ہے. وہ صرف بنائیں گے تو بنائیں گے اپنے ہم مذہب کی. یہ بات سمجھ نہیں ان کو آ رہی. بہرحال ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر اقبال اپنی زندگی میں اس کا شب و روز ان لوگوں کے ساتھ گزرتے تھے جو پکے پکے مرزئی تھے، اوپن مرزئی تھے. ایک شخص جس کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، اور وہ شخص جو ہے اس کے تقریباً سبھی حلقہ احباب جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے لوگ ہیں. اور یہ بات ڈاکٹر اقبال کو بھی معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ کیسا عاشق رسول تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے دوستیاں رکھتا تھا، ان کے اپنے ہاں مدعو کرتا تھا، ان کے ہاں جاتا تھا، حتیٰ کہ مرنے سے 3 مہینے پہلے جو ہے وہ قادیانیوں، جو مصر کا قادیانی ہے اس سے ملنے، اور پھر اس کو دعوت دے رہا ہے لاہور میں. اور یہ بھی مطلب ایک ریکارڈ چیز ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا یہ معیار ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آدمی نبی کا ہو گیا پھر وہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ نظر بھی نہیں ملائے گا، ان کو اگنور کرے گا، ان سے بیزاری اختیار کرے گا. تو اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ لوگ جو یہاں اقبال کو، کھلے قادیانی کو مسلمان اور عاشق رسول کہہ کر دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں، مرتد ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اتنے جاہل لوگ ہیں. میں حیران ہوں بھئی. جو سوال ہیں ان کے آپ جواب دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ کہا ہے قادیان کو اصل اسلام کا، اس کی توبہ ہمیں لا کے دے دو. شریعت کے مطابق شریعت زیادہ افضل ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا نام، اس کی توبہ لے آؤ. یہ کھلا کا اس کا کفر ہے. یا تو یہ کہو کہ یہ جملہ کفریہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بندہ عاشق رسول رہے گا کہ وہ اپنی کتاب میں بھی لکھ دے، اپنے لیکچر میں بھی لکھ دے، اپنی زبان سے بھی کہہ دے کہ اسلام کا اصل نمونہ ربوہ میں ہے. یا تو یہ بول دو. اوکے. تو یہ عجیب بات ہے. جو کوئی ڈاکٹر اقبال کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ اس نے یہ کہا، یہ کیا، یہ اس کا طرز زندگی تھا، اس کے اوپر کوئی جو ہے دفاع نہیں کر سکتے. یہ کوئی ان سوالوں کو رد نہیں کا جواب نہیں دے پائے. لیکن ابھی تک وہ مسلسل یہی کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ جو ہے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کمپین چلائی ہے، لوگوں نے غلط کیا ہے، جیلسی ہے، یہ حسد ہے، یہ وہ. حسد کہاں ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک اپنی کتاب میں ایک کھلے منکر خدا کو وہ مومن کہہ رہا ہے. اپنی کتاب میں وہ جو ہے وہ منکر خدا فریڈرک نیشے کو کیا بول رہا ہے؟ نبی بول رہا ہے. یہ تو اس کی، یہ قادیانی حوالہ نہیں ہے، یہ تو اس کی اپنی زبان، اپنی کیا بولتے ہیں اس کو، کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. وہ لینن کو اور مارکس کو، اب مولویوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ لینن اور مارکس کون تھے. تو وہ ان کو جو ہے نبیوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے. کچھ تو شرم کرو یار. تو اب یہ کوئی ظاہر ہے وہ کیا پیغام مشرق میں اس نے لکھا ہوا ہے. بہرحال اس کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی درج ہیں. تو یہ کیسی اس کی توبہ ہے اپنے کفریات
کفریہ اشعار سے کہ آج بھی اس کے مرنے کے 80-90 سال بعد بھی وہ کتابیں اویلیبل ہیں اور اس کے اوپر وہ درج ہیں وہ عبارتیں. تو اگر اس نے توبہ کر لی تھی تو ظاہری بات ہے جو کچھ اس کی کتابوں میں پرنٹ ہو چکا ہوا تھا اس کو ضائع کیا جاتا. وہ بھی نہیں ہوا. نہ ہی اس کی کوئی توبہ ثابت ہے، کوئی پروف ہے. شنید کی بنیاد کے اوپر ہے. تو شنید کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسا فتویٰ جو ہے وہ کوئی کنفرم فتویٰ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ مولانا حضرات جو ہیں انہوں نے جو سنا وہ کہہ دیا، ان کو ظاہر ہے احتیاط کرتے ہیں یہ مولوی، اور اچھی بات ہے احتیاط کرنی بھی چاہیے. لیکن اب اسی طرح سے کسی نے کہا کہ وہ ڈاکٹر اقبال کا جو ہے کوئی مولوی حاکم علی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پرنسپل تھے اور پھر وہ ڈاکٹر اقبال سے متاثر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی میری ذہن سے گزری تھی. تو سوال کیا ہے کہ بھئی مفتی راشد محمود رضوی صاحب اپن اینڈ کمپنی مجاہد اکبر پروفیسر مولوی حاکم علی نقشبندی مجددی پہ کیا حکم لگے گا. بھئی بات یہ ہے کہ 1901 میں جو اگر یا 1901 کے سالوں میں اگر وہ ان کے ساتھ براہ راست تعلق تھا ڈاکٹر اقبال کے ساتھ، مولانا کیا نام ہے ان کا، حاکم علی نقشبندی صاحب، تو 1901 میں ہی ڈاکٹر اقبال نے لاہور کے وائی ایم سی ہال میں یہ کہا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا عالم دین جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. حالانکہ وہ اپنے تمام کیا بولتے ہیں وہ کر چکا ہوا تھا، دعوے کر چکا ہوا تھا. تو مولوی صاحب جو ہے وہ ان کو تو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے. اعلیٰ حضرت اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے، کم از کم چلیں اعلیٰ حضرت حیات ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس وقت قذاب جو ہے وہ ہندوستان کے علماء میں سب سے بلند درجہ ہے. اب وہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ چیز نہ آئی ہو، اور جو اسلامی پرسنالٹیز نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں اچھی رائے دی تو جو کچھ ان کی معلومات میں آیا انہوں نے اس کے مطابق اپنا بیانیہ دیا ہے. اگر ان مولوی صاحب کو معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر اقبال نے قادیان کو اسلام کا نمونہ کہا ہے تو وہ ان کی رائے مختلف ہوتی. ظاہر ہے یہ تو اس نے 1911-12 میں یہ بات کہی تھی وہاں پر، تو پھر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ چودھری ظفر کے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہے تو وہ یقیناً اس کو روکتے. یہ تو مرزئی ہے، مرزئی کے ساتھ دوستی کیسے کر رہے ہو. اگر ہمارے علماء کو یہ معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس نے نشے کو جو ہے وہ نبیوں کا درجہ دے دیا ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا کہ وہ لینن اور مارکس جو منکر خدا ہیں اور ملحد ہیں وہ نبیوں سے ملا رہا ہے اور ان کی کتاب کو آسمانی کتابوں سے موازنہ کر رہا ہے، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ علماء کے علم میں نہیں تھیں.
تو جو کچھ ان کو بتایا گیا، جو کچھ ان کے نالج میں آیا، اس کے مطابق انہوں نے بیان دے دیا. تو کبھی بھی اب کیا کہتے ہیں، یہ مولانا حاکم علی نقشبندی صاحب جو ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے کھلے قادیانیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسے کیا نام ہے، مجید سالک، غلام رسول مہر، خلیفہ شجاع، محسن محسن شاہ، چودھری محمد حسین، چودھری فضل نو میاں سر فضل حسین، عبد القادر جس نے وہ کیا مرزائیوں کی جو عبادت گاہ کا اوپننگ کی لندن کی، وہ ذوالفقار خان، نواب ذوالفقار خان، یہ سارے اس کے قریبی دوست تھے، اور یہ سارے کھلے قادیان. اور بھی لمبی لسٹ ہے اس کی، جو مطلب میں حتیٰ کہ مولویوں کو، اگر علماء کو یہ معلوم ہوتا کہ مرنے سے پہلے وہ مصر کے قادیانیوں کا استقبالیہ کر رہا ہے، ان کو دعوتیں دے رہا ہے، تو یقیناً ان کی یہ رائے نہ ہوتی. وہ بالکل پھر بیان، اگر کوئی حق پرست مولوی ہوتا تو وہ پھر بتا دیتے کہ یہ آدمی مرتد ہے اور اس کا قادیانی ہونا ثابت ہے، اور اس کی زندگی میں جو ہے قادیانیوں نے یہ اس کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے، یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس نے 1897 میں بیعت کی تھی مرزا قادیانی کی. تو علماء ضرور یہ کہتے کہ بھئی اس کی بیعت اس نے کی تھی، لیکن اس کی پوری زندگی میں اس نے کبھی بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ میں اقبال جو ہے وہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان کو کذاب سمجھتا ہوں اور اس کو نبی اور مجدد ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہوں. یہ شرعی تقاضا ہے. ان کے نالج میں جو کچھ آیا، یہ چیزیں تو ان کو نہیں پتہ تھیں. اگر پتہ ہوتی تو یہ مولوی حاکم علی نقشبندی صاحب جو ہے ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا نام ہے، اپنی کتابوں میں اس نے یہ کفر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کی توبہ نہیں ہے، تو ان کی رائے مختلف ہوتی. تو اس لیے ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہی ہے. میرا جو کنسرن ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، سارے مولویوں کے، علماء کے فتوے کو ایک طرف رکھو. پہلے یہ تو اس کے اوپر تو ہم ایگری ہو جائیں کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی کتاب میں ملحد کو مومن لکھا کہ نہیں لکھا، ملحد کو نبیوں کی صف میں لایا کہ نہیں. مارکس کا اور اس کی کتاب کیپٹل وغیرہ جو بھی انہوں نے کوئی ایک لینن کی، اور وہ کیا نام ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو وغیرہ، اب تو مجھے نام بھی بھول گئے ہوں کہ خیر کیا ان ملحدوں کی کتابوں کو اللہ کی کتاب کے سامنے لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ ان کو نہیں پتا تھا. آج جو میں مثال دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ ہمارے علماء دین جو ہیں وہ قرآن اور حدیث وغیرہ پر بہت زیادہ اپنا وقت لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ کرتے ہیں بہت اچھا، لیکن دوسرے معاملات میں ان کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے. ابھی دیکھیے، میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، میں جانتا تھا کیونکہ یہ میرا لائف ایکسپیرئنس ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ بریلوی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، لیکن بریلوی مکتبہ فکر کا بہت بڑا عالم جو مفتی بھی کلواتا ہے، اوکے، کیا نام ہے، مفتی منیب، وہ مادر چوت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بریلوی ہیں. اب میں نے تو دیکھا ہوا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ وہ بریلوی نہیں ہے، وہ ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے.
اوکے، حالانکہ میں تو عالم دین نہیں ہوں، عالم دین تو وہ بنتا ہے، اوکے، لیکن اس نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا جہالت کی وجہ سے، اوکے۔ اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان فیکٹس کو نہیں جانتے۔ کبھی کسی کو مطلب اب خادم قادیان جو تھا وہ مادر چودہ، وہ اپنے ہر لیکچر میں جناب وہ اوریا مقبول جان کو عاشق رسول اور یہ اور وہ، اس کو میں 1977 سے جانتا ہوں اس حرامزادے کو۔ پہلے یہ کٹر مدودیسٹ تھا، پھر اس کے بعد یہ کیا نام ہے، بعد میں جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو جناب قادیان گیا ہے، قادیان میں اس نے قادیانی عبادت گاہ میں نمازیں مرزائیوں کے پیچھے ادا کی ہیں، مرزا کی قبر پہ حاضری دی ہے۔ یہ اب مجھے پتہ، اور وہ اس کو میں نے کہا انفارمیشن بھی دی کہ یار یہ تو یہ بندہ ہے، میں اس کو 77 سے جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، تو تم اس کو ہر جلسے میں ہر جگہ پر عاشق رسول کہہ رہے ہو، تو اپنی تحقیق مکمل کرو یا میرے دعوے کو باطل ثابت کرو۔ لیکن نہیں، وہ مادر چود جو ہے مردار ہونے تک یہی کرتا رہا۔ اب میں جانتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ قادیانی ہے، حالانکہ میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ سچ جانتا ہوں۔ اور ایک مولوی جس کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے فالوور ہیں، وہ مادر چود جو ہے ضیاء الحق کو وہ کہہ رہا ہے کیا عاشق اور اسلام دوست، اور حالانکہ وہ مرزائی ہے۔ وہ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ منہ اٹھا کے تو کہہ دیا کہ جی جنگ بدر کے بعد فرشتے اگر مدد کے لیے آئے تو وہ صرف ایم عالم کے، تو ایم عالم تو قادیانی تھا، اوکے، اور یہ ساری جھوٹ بتائی ہوئی ہے، اس نے 6 طیارے مار دیے، یہ کر دیا، تو پہلے بھی میں بتا چاہتا، تو یہ ایسی چیزیں جو ہے نا سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس لیے یہ حوالہ نہ دو، یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر اقبال نے اس قادیان کو اسلام کا قلعہ یا اصل اسلام کہا، یا تو بولو اس نے نہیں کہا، تو پھر تمہارے اس ڈبیٹ یہ شروع ہوگی کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں، پھر تو میرا کام ہے ثابت کرنا، یا تو ڈینائی کرو، یا یہ کہو کہ ہاں اس نے کہا تھا لیکن یہ کہنا اسلام میں اس کی اجازت ہے، ڈزنٹ میٹر، اگر اس نے کہہ دیا تو یہ کفر نہیں ہے، یہ گمراہ کن بات نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، واقعی اصل اسلام کا نمونہ قادیان میں ہے یا ربوہ میں ہے، یا تو یہ کہو نا یار، ان ماچدوں کو تو یہ چیز بھی نہیں پتا۔ تو جو اور بھی بہت سارے ہیں، یا تو یہ کہو کہ جی ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مرزائیوں کے پاس نہیں گیا تھا، اوکے، پھر ہمارا کام ہے اس کو جو ہے وہ کنفرم کرنا کہ وہ گیا بھی تھا اور اس نے مرزائیوں کو دعوت بھی دی تھی۔ تو یا یہ کہو کہ ہاں مرزائی آیا، اس کے استقبالیہ کیا، اس کو دعوت دی ڈاکٹر اقبال نے، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یا تو یہ کہو۔ تو اور بہت سارے نکات ہیں، یا تو کہو کہ جناب وہ کیا نام ہے ڈاکٹر اقبال جو ہے اس نے کشمیر کے مسلمانوں کی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو بنایا، اوکے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کمیٹی ہے تو اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ ہندو سکھ تو نہیں ہوگا، وہ تو مسلمان ہوگا، تو اس لیے ڈاکٹر اقبال تو اس کو 1932-33 میں بھی جو ہے مسلمان سمجھ رہا ہے، کیونکہ کمیٹی کشمیر کے مسلمانوں کی ہے، اوکے، یا تو یہ کہو کہ مسلمانوں کی کوئی کمیٹی میں مرزائی کو چیئرمین بنا دینا اسلام کی شریعت کا
معاذ اللہ حصہ ہے، یا تو یہ کہو اوکے، لہذا یہ اعتراض آپ کا غلط ہے، اوکے، یا یہ کہو کہ یہ قادیانیوں کا محض ہے اور ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، ایسا ہوا ہی نہیں تھا، یا تو یہ کہو۔ پھر وہی بات ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو علماء نے اور مسلمانوں نے کہا یار تو یہ مرزائی کو کیوں بنا رہا ہے؟ مسلمانوں کی کمیٹی کا تو مرزائی کو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ اچھا کام کرتے ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں۔ تو اب مجھے بتایا جائے کہ یہ جو لوگ ڈاکٹر اقبال کے اس عمل سے کشمیر میں قادیانی کنورٹ ہوئے، اس کا جواب اللہ کو کون دے گا؟ کیونکہ وہ عام سطحی سی نالج رکھنے والے لوگ تھے، سیدھے سادے سے، انہوں نے کہا یار یہ مولوی تو ایسے شور مچاتے ہیں، جتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا مسلمان سکالر، وہ مرزائیوں کو مسلمان سمجھ کے ان کو کمیٹی کا وہ بنا رہا ہے، تو ہم خام خواہ میں ان کے خلاف آوازیں نکالیں، یا تو بولو کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ جس آدمی نے مرزے کو کشمیریوں کا وہ بنا دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ تو مادر چود حرام زادے کتی کے پتر، ان کی تو تحقیق نہیں ہے، تحقیق تو میری ہے، انہوں نے آج تک ایک آدمی کو ہڈن قادیانی، چھپے قادیانی کا ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے، اور اس خاکسار نے بے شمار لوگوں کو تمام حقائق اور تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 1901-10-12 میں وہ نقش بندی صاحب ان کے ساتھ تھے تو یہ ضروری نہیں، بلکہ یقیناً اگر وہ راسخ العقیدہ اور اچھے مسلمان تھے تو ان کی نالج میں نہیں تھا یہ ساری چیزیں، اوکے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں یعنی 2018 میں یہ اعلان کر رہا ہوں تمام ثبوتوں کے ساتھ کہ عمران خان قادیانی ہے، 2017 سے پہلے 18 سے پہلے کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے۔ تو اگر میں بھی یہ سچ بیان نہ کرتا اور عمران خان جب مر جاتا یا کوئی اس کے 20-30 سال بعد تاریخ لکھی جاتی، وہ لکھا جاتا یہ بڑا عاشق رسول تھا اور یہ جناب بہت مدینہ ریاست بنانا چاہتا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور اس کو بھی اقبال کے سٹیٹس پہ لے آتے، لیکن یہ اللہ نے مجھ سے اچھا یہ کام لے لیا۔ تو اسی لیے بات یہ ہے کہ مکمل انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی مولوی صاحب نے کوئی اقبال کے بارے میں پازیٹیو بات کہی ہے، خدا کی قسم ہے اگر جو ایلیگیشن، جو الزام، جو چیزیں آج اس کے اوپر لگا رہا ہوں میں، اوکے، میرا نام لو یار، کسی راشد کا یا اس کا نام نہ لو، میں نے یہ سارا کام کیا ہوا ہے، وہ دینی مسائل کے اوپر اس کا کام ہے اور وہ بہت اچھا کام ہے، اس نے مرزے کو تن کے رکھا ہوا ہے اور کوئی مولوی نہیں بولا اس کے خلاف ہے، اس نے یہ بہت بڑی خدمت کا اللہ نے لی ہے اس سے۔ تو بہرحال نہ میرا کوئی اس کے ساتھ کوئی ذاتی انٹریکشن ہے، کوئی معاملہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس نے ایک اور مسئلہ کیا تھا، بھئی یہ مرزائی میں کہہ رہا ہوں مرزائی ہے، اور کوئی مادر چود کوئی اگر حلالی ہے تو آئے میرے سامنے، میرے جو نکات ہیں وہ مجھے اس کے ساتھ جو ہے بات کریں کہ میں نے اس کو کیوں مرزائی کہا ہے۔ تو میرا نام تو لیتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تن کے رکھ دے گا، اوکے، وہ تو شریف سا آدمی ہے، اس بیچارے کے پیچھے پڑے ہوئے، اور پہن چود ہے وہاں میں آغا وسیمہ
جس کو ماں چودو تم کبھی کہتے ہو رافضی ہے، کبھی کہتے ہو قادیانی ہے، کبھی کہتے ہو کمیونسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، زانی ہے، شرابی ہے. آئی ڈونٹ نو ان کی ماں بہنوں نے بتا دیا ہوگا کہ آغا وسیم ہمارے ساتھ کام ڈال گیا تھا، تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں. چلو خیر. تو بابا بات اور کچھ ہے. بات یہ ہے کہ میں نے جو نکات رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کرو، مولویوں کا ریفرنس نہیں دو. چلو آج جو ہے ایک جرگہ کر لیتے ہیں، آپ بھی اپنے بڑے بڑے مولویوں کو لے آؤ، میں اکیلا، اور پھر جو کچھ میں کہوں گا اور جو کچھ آپ کہیں گے وہ براہ راست بریلی شریف میں اس کی ساری انفارمیشن، وہ پھر جو فتویٰ دے دیں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اوکے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ نہ حوصلہ رکھتے ہیں، نہ آپ کے اندر اتنے دلائل ہیں کہ میری کسی بات کو آپ مختلف اوقات میں کبھی کسی مولوی کا نام لکھ کر بھیج دیتے ہو، کبھی کسی مولوی کا. میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ کیا اس مولوی صاحب کو پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مرنے سے 3 مہینے پہلے وہ قادیان گیا ہے؟ کیا ان کو پتا تھا کہ اس نے قادیانیوں کے جو پہلے مصر کے پہلے قادیانی ہوئے ہیں ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کو لاہور انوائٹ کیا اور ان کو دعوتیں دی؟ اوکے. کیا ان کو پتا تھا کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنی اولاد مرزیوں کے حوالے کر دی؟ کیا ان کو علم تھا کہ جناب مرزئی جو ہیں وہ سالک اور ماہر اور شجاع اور دوسرے مادر چوت جو ہیں انہوں نے نماز جنازہ اس کا ارینج کیا اور اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور لاحد میں بھی اس کو پھینکا؟ کیا ان کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. کوئی بھی غیرت مند مسلمان مولوی جو ہے وہ تو کہے گا کہ یہ ساری چیزیں تو کفر ہیں. اوکے. خبردار جو آئندہ سے اس کو کہا کہ وہ عاشق رسول ہے، یہ چیزیں اگر اس سے ثابت ہیں تو پھر وہ مردار ہوا. تو ان بیچاروں کو جتنا پتا تھا انہوں نے اس کے مطابق جو ہے حسن ظن رکھتے ہوئے بات کر دی. لیکن آج کی بات کرو، جو دلائل جو فیکٹس آج آغا وسیم آگے لا رہا ہے اس کے اوپر بات کرو. لاؤ اس مادر چوت جلالی گڈو کو بھی لے کے آؤ میرے سامنے، لاؤ اس کو ماں چوت کیا نام ہے اس کا، مولوی فضل کو، تو پھر میں دیکھوں. ایک بات کا یہ جواب نہیں دے سکے، ایک بات کا جواب نہیں دے. جی فلانے مولوی حاکم صاحب نقشبندی نے، ان بیچارے کو بیچ میں لے آئے ہو آپ. اس بیچارے کو اگر یہ سارے واقعات درست بھی ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ 30 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اور میں واحد ایک آدمی ایسا ہوں جس نے 30 کروڑ میں سے ایک آدمی آغا وسیم ہے جس نے جناب یہ سچ بیان کیا کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، عمران خان قادیانی تھا، فلانا 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 فلانا. تو نہ صرف کہا بلکہ میں نے اس کے ثبوت دیے. ابھی یہ کیا نام ہے ملک غلام کے بارے میں، اور یہ تو تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ مرزئی تھا، کہ اگر اس میں بھی کوئی شک ہے مانچو دو تو بتاؤ، پھر میں اس کی مرزیت کھول کے بتا دوں. تو یہاں پر بھی جو میں نے لگا کے دیا ہے، پہلے شک تھا، لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ سنا یار یہ مرزئی ہیں. اوکے. آغا وسیم نے اللہ کے فضل سے اس کے مرزئی ہونے کے اتنے سالڈ پروف لے آیا. کس سے؟ قادیانیوں کی اپنی کتب سے، جس کو وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اوکے. کوئی مولوی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. کوئی تم ماں چودو کہہ رہے ہو جی ہم ان کے وہ نہیں مانتے، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جاؤ عمران خان کے پاس، اس کو بولو کہ مرزا کو رد کرے شرعی طور پر. جاؤ ضیاء الحق کی فیملی کے ماں چودو. اتنا آسان طریقہ ہے.
پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ آغا وسیم نے جو کہا ہے حق سچ کہا ہے. اور انہوں نے میری بات کو رد نہیں کیا، خاموشی اختیار کیا. خاموشی شریعت میں کیا، کسی الزام کے اوپر خاموش رہنا شریعت کا حکم کیا ہے؟ دست تیری ماں دا. پھر سنے گا بہن چودہ کتی دے پتر زاہد محمود گانڈو حرام زادے گشتی دے پتر تھوف تیرے منہ تے ماں چود کتے حرامی شکل تیری دیکھ بالکل سور والی ماں چود تیری تے وہ مبشر پادری دی شکل دے چوی لعنت پہ یہ ماں چودو. نور نامی تو چیز ہی نہیں ہے کہ گانڈو لوگ ماں چودو کتی دے پتر جواب دے میری گلاں دا گانڈو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں. یہ بہت ضروری کام ہے، یہ ہونا چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ مولویوں کو جتنا پتہ تھا انہوں نے اس کے مطابق وہ کر دیا. مولانا حضرات کو یہ علم ہوا کہ جناب اس نے اپنی شاعری میں کفریہ اشعار لکھے ہیں، تو مولانا حضرات نے کہا کہ شنید ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی. اوکے. اب مولانا حضرات سے اگر میں ہوتا میں پوچھتا مولوی صاحب ٹھہر جائیں، حضرت آپ کا مرتبہ آپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن تھوڑا سا سوال میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اقبال نے مرنے سے پہلے کھلے قادیانیوں کو اپنی اولاد کا دے دیا. یہ اس کی کتاب ہے. اس نے ایک منکر خدا کو نبیوں کی صف میں لایا ہوا ہے، ایک منکر خدا کو مومن کہا ہوا ہے، کمیونسٹوں کو وہ نبیوں کے مقابل لایا ہوا ہے، کمیونسٹوں کو وہ کی کتاب کو قرآنی کتابوں کے سامنے لایا ہوا ہے. اوکے. یہ میں مزید اس کی تفصیل لمبی بتا کے ان کے سامنے رکھتا تو اس مولوی صاحب نے جو فتویٰ دینا تھا وہ یہ دینا تھا کہ یہ قادیانی ہے اور توبہ کرے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو، اگر نہیں کرتا تو لوگ اس کو لعنت کریں. یہ ہوتا ہے جو ان کو پتہ چلی انہوں نے لکھ دیا. لیکن انہوں نے وہ تو تصویر نہیں دیکھی کہ یہ قادیان میں مصری قادیانیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو لاحد میں بھی مرزائیوں نے گرایا، اس کی نماز جنازہ مرزائیوں نے کروائی. ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ مرگ اس کی فیملی کے جو رشتہ دار جو اس کے مرزائی تھے وہ ساری زندگی ان ٹچ ان کے ساتھ رہا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا تھا. اوکے. ان کو تو یہ نہیں چیزیں پتہ. یہ تو آج جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں اور اس کے اوپر جو اس کا دفاع کرنے والے ہیں ایک لفظ نہیں بولا، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے اور ایلیگیشن اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، لیکن جو فی البدی یاد آ رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں. تو اس لیے اس کا یہ جو بیچتے ہیں لکھتے ہیں وقتاً فوقتاً، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ کفر ہے اس کا، اور کفر کے اوپر جو ہے یا تو بولو کہ اس نے یہ کفریات نہیں کہیں، یا پھر بولو کہ ہاں اس نے کہیں ہیں اور یہ کفریات نہیں ہیں. مادر چودہ ایک پاسے آؤ نا. تم بیچ میں وہ بیچارے 100-200 سال پہلے دنیا سے بھی چلے گئے، ان کو مطلب ان چیزوں کا نہیں علم تھا. وہ تو ٹائم پیریڈ کی بات کرو تم، اس ٹائم میں جو انفارمیشن تھی لوگوں کو انہوں نے دے دیا. لیکن آج جو فائنڈنگ ہو رہی ہیں جو آغا وسیم نے کر کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام یا تو ان کو غلط ثابت کرو اگر تم حلال کے نفتے کی ہو اولاد. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ قادیانیوں نے لکھی ہے تو ہم نے اس کو نہیں مانتے. یہ تو شکست ہے ماں چودو آپ کی، کیونکہ قادیانیوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو قادیانیوں کے ریفرنس دیتے ہیں. اوکے. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو وہ
انہوں نے جو جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ مرزا قادیانی نبی تھا، یہ ایک جھوٹ ہے، اوکے. لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ 21 اپریل 1938 کو مردار ہوا تھا. یہ سچ ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریفرنس ان کا غلط ہے؟ اوکے، یہ درست ہے، یہ ایسا ہی بات ہے. تو اس لیے اس چیز کو کور کرنے کے لیے صرف یہ کہہ دینا یہ دلیل شرعی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ جھوٹ بولے ہوئے ہیں ان کو، ان کا توڑ آپ اپنا سچ بیان کریں، پھر ان کو رد کریں. تو جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ کسی بھی کتاب میں ہوں ان کو ایز اٹ از قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کسی ایک آدمی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ جناب مرزے نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی کتابوں میں درج ہے. تو کتاب کا ریفرنس کیوں نہیں دیا جائے گا؟ خیر بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے کوئی مولوی حاکم علی نقشبندی صاحب کا کوئی حوالہ دے یہ دے تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا جو اصل حیثیت، جب میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ان کے علم میں تھا انہوں نے بیان کر دیا، ان کو سارے فیکٹس نہیں معلوم تھے. اگر یہ سارے فیکٹس معلوم ہوتے تو یقیناً ان کی بولی مختلف ہوتی.